تیسرا قصہ صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، کفار مکہ اس خبر ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ جو مکہ میں کفار لوگ تھے، مکہ والے کافر لوگوں نے ان کو اس خبر پہنچی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کا اور حدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑ جاوے، یعنی حدیبیہ کر کے ایک جگہ پہ وہاں پر ان کو روکنا پڑا، روک دیا، جہاں جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور بعضو صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کی لڑائی پر مستعد ہوئے تھے، صحابہ لڑنے کے تیار تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر کام لیا اور بہادری کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرمایا، یعنی جو مکہ میں جو کافر تھے ان کو جو شرط کیا کیا ہے ان کو قبول فرمایا۔ اس کا بھید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آگے کیا نقصان ہونے گا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے ہر شریعت کو قبول فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، ان کو کیوں دب کر ہم نے ان کی شرط کو قبول کرنا، تو یہ بات صحابہ کو ناگوار پہنچا، کیونکہ وہ لڑنے کو تیار تھے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے طرف تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماننے کیا ہو سکتا تھا کہ جہاں ناشار تھے اور فرمانبردار، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں تھے طے ہوئے، ان شرطوں میں ایک شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کر کے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دے، یعنی جو مکہ میں جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواست اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آوے تو وہ واپس نہ کیا جائے، اگر مسلمانوں میں کوئی کافر بن کر مکہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو واپس نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے صلح تھا۔ یہ صلح نامہ بھی تھی کہ پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کے تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاوے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے اس کے جندب رضی اللہ عنہ، تو ان کو کیا کیا، ان مکہ والے کافروں نے زنجیروں میں باندھ کر ان کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ یہ صلح کی بات کاغذوں میں لکھا نہیں گیا، تو اس سے پہلے یہ جندب رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں پہنچ کر ان کافروں سے بچنے کی کوشش میں اور لڑکتے لڑکتے ان کے پاس آ کے پہنچ گئے،
ان لوگوں کی جماعت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے۔ ان کے باپ ساحل نے جو اس صلحنامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، ان کے باپ جندل رجل کے باپ ان کافروں کی طرف سے وکیل تھے، وہ جو لکھ رہے نا جو عہد ان بارے میں، اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکے تھے۔ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد میں انہوں مسلمان ہوئے، تب تک مسلمانوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تمنچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ابھی صلح نامہ مرتبہ بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کسی بات کی مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو مانگا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ جد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا بھی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کی دلوں پر جو گزرائی ہو گئی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانو تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ واپس فرما دیا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پیچھے میں پھر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ صلح نامہ میں اس طریقے سے صلح آئیں گے، وہ حدیبیہ کے صلح بولتے ہیں۔ وہاں پر صلح ہو گئی تھی کہ کفار میں سے جو مسلمان ہو کر مکہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کے صحابوں میں مل جاتا ہے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ جو ان میں جو کافر ہو کر ان کے کافروں میں پہنچ گئے، اس کو واپس نہیں کیا جائے۔ یہ عہد لکھا تھا، اس کا وکیل بھی تھا جو جندب رضی اللہ عنہ کے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے باپ، جو فتح مکہ کے بعد میں وہ مسلمان ہوا تھا، کہ اس لیے ان کو واپس کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہو گئے۔ یہ دونوں صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا کہ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفس کی معلوم ہوتی ہے، شکی باز آدمی ذرا سی بات میں بھی پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکل کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کی تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اس پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نہ مٹا دیا، اب میرا نمبر ہے۔
بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کے ذمہ داری ہو اور مجھے میرے دین سے ہٹا دے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکنے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا، اور اس کا کلام سے سمجھ گئے کہ آپ بھی اگر کوئی میرا طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ بیٹھے۔ مکہ والوں کو اس کا قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہاں پہنچ گئے۔ تو کہ یہ کیا صحابی وہاں پر لڑائی بھڑکے گا بول کے وہ پیغمبر سے بھی نہیں ملے اور ادھر کافروں کے پاس بھی نہیں پہنچے، وہ سمندر کے کنارے پر آ کے بیٹھے۔ یہ قصہ جو جندل رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا، جب چھپ کر وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا ان کے ساتھ مل جاتا، جو کفار میں سے جو مسلمان ہو جاتا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو دوبارہ اس کو واپس کافروں میں پہنچ دیا جائے گا، کیونکہ عہد نامہ لکھ چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ بیچ میں جگہ بنا لیا، یہ سمندر کے کنارے میں جو بھی مسلمان ہو جاتا یہ صحابی کے پاس آ کے ملتے، جو ابو جندل رضی اللہ عنہ اور اس سے پہلے جو صحابی ہے ان کا نام کیا ہے، ابو جندل رضی اللہ عنہ، ابو بصیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا، یہ سمندر کے کنارے میں تھے، یہ بیچ میں بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ جندل رضی اللہ عنہ میں ایک مختصری جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آباد دیا، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی یہ صحابی جو مسلمان ہو جاتے ادھر پیغمبر سے بھی جا کے نہیں ملتے، ادھر واپس کفار کی طرف بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ الگ سے جگہ بنا لیا، وہ عہد ناموں میں وہ نہیں آ سکتا، ان لوگوں نے ادھر نہیں ملا۔ تو ان لوگوں نے کس طریقے سے جنگل میں اپنی زندگی گزاری وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری، یعنی ادھر سے جو بھی جماعت گزرتی ان پر وہ حملہ کرتے، ان سے جو مال وہ چھین لیتے اور ان کو کھانے پینے کے بندوبست کر لیتے۔ ادھر سے وہ کفار مکہ میں جو اسلام نہیں لائے تھے ادھر کو جانے کا ہمت بھی نہ پڑتا تھا۔ اس طریقے سے وہ کیا دوسرا جگہ بنا دیا۔ اس سے پریشان ہو کر کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منقت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لے۔ دیکھو یہ اب جو کیا عہد نامے میں کال لکھ چکے، جو مسلمان جو کافروں میں سے مسلمان ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اس کو کفار کی طرف واپس کر دینا، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو
کافر ہے جو مسلمان ہے اگر وہ کافر بن گیا تو اس کو ان کو کفار کے طرف ریٹرن کر دینا، یہ عہد نامے میں لکھا تھا۔ لیکن یہ لوگوں نے کیا کیا، یہ پیغمبر سے بھی نہ ملے اور ادھر ریٹرن الٹا بھی نہیں گئے، یہ سمندر کے کنارے جنگل میں اپنا جگہ بنا لیا اور ادھر سے جو یہ کافر لوگ گزرتے ان پر حملہ کرتے اور ان کے مال وغیرہ چھین لیتے اور اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے مدد کر لیتے۔ تو ادھر سے کفارے کو ادھر سے جانا ہمت نہیں پڑا، وہ راستے سے تو اسے تکلیف میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منقت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سردی جماعت کو آپ پر پاس بلا لے، یہ معاہدہ میں تو وہ داخل ہو جاوے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔ یعنی اس راستے بھی کفار کو جانا بھی مصیبت پڑا، تو آخر کار وہ جھک کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہہ دیے یہ جماعت کو آپ کے حوالے کر لو، آپ سے ملا لو، ہم کو وہ راستہ جانا مشکل ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت نام جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ یعنی ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض یعنی بیماری کے الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نام ہاتھ میں تھا کہ اس حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ راضو۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہوا بشرطے دین بھی سچا ہو تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے وہ مسلمان ہو، اللہ کا وعدہ ضرور ہے، ان کو اللہ کے طرف سے مدد ملے گی۔ واللہ عالم، اللہم اغفر لی۔